دنیا میں تقریباً 7,50,000 لوگ ہر سال یعنی خودکشی کرتے ہیں، اور اس سے 20 گنا اور لوگ ہیں جو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ ہوں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ اور اگر آپ اس کا مقابلہ اس بات سے کریں کہ دنیا میں جو لوگ دوسروں کے ہاتھوں زندگی کھوتے ہیں، جی ان کی تعداد اس سے آدھی ہے، سوسائڈ سے بھی زیادہ فریکوینٹ ہے۔ یہ بڑی عام چیز ہے، اذیت میں مبتلا ہو ہوں جانا، اپنے ماحول سے ایڈجسٹ نہ کر پانا، ہوں اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ دماغی ہیں، ہوں اس کی بنیادیں نفسیاتی نہیں ہوتی۔ ہوں یعنی اس کے اندر بھی وہ جینیٹک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے، ہوں جس میں موڈ اور مزاج کا اتار چڑھاؤ ہونا، اور بنیاد پیچھے کیمیکل امبیلنس کی۔ ہوں شیم ایک ایسا پہلو ہے کہ جو انسان کو بہت زیادہ تکلیفوں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کیمرے کو فیس نہیں کرنا چاہتے، لوگ سٹیج پہ آ کے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ بھی شیم ہوتی ہے۔ لوگ کسی جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے نہیں جاتے، بس سی وی ڈراپ کر دیتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھ کے بات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ راستہ نہیں پوچھتے راہ چلتے ہوئے، ہوں شیم کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گھر میں مہمان آئے تو چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے شیم پیدائشی طور پر ساتھ لے کے بھی پیدا ہوتا ہے، پھر ارد گرد کے لوگ بھی اس میں شیم انڈیوس کرتے ہیں، پھر وہ خود بھی سب کے ساتھ مل کے اپنے اندر شیم کا اجتماع کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے۔ آپ اس وقت جو لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا نام یو آس فور اٹ ہے۔ آپ یہ پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں ولنگ ویز پاکستان کے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر براہ راست۔ یہ پروگرام آپ پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں، یعنی لاہور کی باری آتی ہے، اسلام آباد کی باری آتی ہے، اور روشنیوں کا شہر کراچی جو ہے وہاں سے بھی آپ یہ شوز جو ہیں وہ دیکھا کرتے ہیں۔ کوئی ناغہ نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، ہفتے کے 7 روز۔ اور آپ جو ہے وہ جب سے یہ شو سٹارٹ ہوا تو بغیر کسی ناغے کے آپ یہ شو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اپنے خطوط بھیجتے ہیں، اور اس شو سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوتے ہیں۔ آپ سی ای او ہیں ولنگ ویز کے، فاؤنڈر ہیں، پائنیئر ہیں پاکستان میں ایڈکشن سائیکائٹری کی فیلڈ کے، اور کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا اس فیلڈ میں۔ آپ کی بے شمار کتابیں ہیں جن سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، 10,500 سے زیادہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی زندگیوں میں ان ویڈیوز کے ذریعے جو تعلیم ان کو مل رہی ہے وہ زندگیوں میں بہتری لا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول جو ہیں وہ موجود ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، 11 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز سے وابستہ ہوئے۔ مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہر 40 سیکنڈ میں کوئی ایک ایسی ڈیتھ ہوتی ہے جس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان خود کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ بڑھتا ہوا ایک ریشو ہے کہ جس کے مطابق لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جینے کی امید ختم ہو جاتی ہے، وہ ان کو موت جو ہے وہ زندگی سے آسان لگنے لگتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں، اور یہ زندگی جو ہے وہ ان کو مشکل دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ جس میں کسی انسان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، لیکن خاتمے سے پہلے بھی بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مینلی جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائڈ ہو گئی۔ کیا صرف لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کا مکمل خاتمہ کرتے ہیں، یا اور بھی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں؟ اچھا، لوگ اپنے آپ کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے، ہوں لوگ تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہوں یعنی خودکشی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں
کوئی اندر کی تکلیف ہوتی ہے، ایک اذیت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جی۔ جو شدید ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے۔ ہوں، تو جب کوئی انسان اپنے اندر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اگر زندگی کو ختم کر لے گا تو یہ تکلیف جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی، ہوں، لیکن ایسے ہی موقع پر اس کے اندر سے ایک اور آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم ایسا نہ کرو ہوں، اور جینے کی کوئی راہ تلاش کرو، ہوں، اور یہ ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے، ایک ایمبیولنس ہوتی ہے جس میں اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو ختم کر لوں تو اس تکلیف سے نجات ہو جائے گی، ہوں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں، زندگی بھی ایک چوائس ہے، تو میں کیوں نہ زندہ رہوں ہوں، اور زندہ رہنے کا کوئی رستہ تلاش کروں۔ ہوں، ایسے میں جو اندر کی کشمکش ہوتی ہے، ہوں، تو باہر سے کوئی تھوڑی سی سپورٹ ہوں، اندر کی اس آواز کو مل جائے ہوں، جو کہتی ہے کہ زندہ رہو، ہوں، زندہ رہنے کا کوئی چارہ کرو، اپنی تکلیف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرو۔ ہوں، تو آج 21ویں صدی میں بہت ایسے آسان طریقے ہیں جس میں کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن کی مدد سے لوگوں کو زندہ رہنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ ہوں، اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ جی، دنیا میں تقریباً 7,50,000 لوگ ہر سال یعنی خودکشی کرتے ہیں، اور اس سے 20 گنا اور لوگ ہیں جو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ ہوں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے، اور اگر آپ اس کا مقابلہ اس بات سے کریں کہ دنیا میں جو لوگ دوسروں کے ہاتھوں زندگی کھوتے ہیں، جی، ان کی تعداد اس سے آدھی ہے ہوں، بنسبت ان کے کہ جو اپنے ہاتھوں اپنی جان کھوتے ہیں۔ جی، جی، تو دوسروں کے ہاتھوں جان کھونے کے واقعات تو ہم دیکھتے ہیں، جی، مرڈرز ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے گروہ آپس میں لڑتے بھرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل جی، کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خطرہ انسان کو جو اپنے آپ سے ہے، اس کی آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے، ہوں، اور اپنے آپ سے خطرہ جو ہے وہ دوسروں سے خطرے سے زیادہ ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ دوسروں سے جو ہماری زندگی کو خطرہ ہوتا ہے جی، وہ اجنبیوں سے اتنا نہیں ہوتا۔ ہوں، ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ کوئی اجنبی آئے گا جی، اور وہ ہماری زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے جب بھی ہم کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو ہم اس سے پہلے تھوڑا سا بڑے چوکس ہو کے رہتے ہیں۔ لیکن ان فیکٹ جو لوگ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہماری زندگی کو خطرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہی سے ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں، اور ان میں فیملی ممبرز بھی شامل ہیں۔ ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ مرڈرز جو ہوتے ہیں وہ میاں کے ہاتھوں بیوی اور بیوی کے ہاتھوں میاں کا ہوتا ہے، جی، اور یہ سیکنڈ ہے صرف اس سے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں۔ اور ایک بنیادی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق بیرونی حالات سے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو افریقہ کے ممالک میں بہت قسم و پرسی کا عالم ہے، اور ہوں، لوگوں کو ہر قسم کی مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی پسماندگی اور غربت ہے، اور وہاں خودکشی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری طرف آپ جاپان کو یا ڈنمارک کو دیکھیں جو کہ آن ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، جہاں لوگوں کو بہت سپورٹ حاصل ہے، جی، اور ان کا معاشرہ ایسا ہے، ریاست ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں کے جیسی۔ جی، لیکن ان ممالک میں موسمی اثرات کی وجہ سے اور دیگر بہت سارے عوامل کی وجہ سے ہوں، خودکشی بہت عام ہے، اور یہ جو خودکشی کا معاملہ ہے اس کو اب بہت اچھی طرح اسٹڈی کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جس کے نتیجے میں ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اذیت سے نکلنے کا یہ ایک رستہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں، ہوں، اور یہ خیال کیمیکل کے کسی ایسے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے جسے ہم امبیلنس کہہ سکتے ہیں، یعنی عدم توازن کہہ سکتے ہیں۔ کچھ کیمیکلز ہیں، جیسے سیروٹونن ایک کیمیکل ہے، تو جب وہ کم ہو جاتا ہے تو اس قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈوپامین جو ایک کیمیکل ہے اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے، یا گابا ایک کیمیکل ہے اس کا جی، جو بیلنس، ایڈنلین ہے، یہ سارے کیمیکلز مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں یہ ایک عجیب خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، جب کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ جینا چاہتے ہیں،
اور ایک ایک دن زندگی کا جو ہے وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. تو یہ ایک جو بہت بڑی بات اور بہت بڑی تبدیلی انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے پر تل جاتا ہے. تو عموماً جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی وجہ اس کے ارد گرد کے حالات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ارد گرد کے حالات میں کوئی وجہ ہی نہیں ملتی. ہمیشہ آپ غور کریں کہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا افسر یا بڑا کارآمد شخص یا کوئی وزیر اگر خودکشی کرتا ہے اور اس سے ایک دن پہلے وہ اپنی زندگی کے فرائض بظاہر نارمل طریقے سے انجام دے رہا تھا، تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ مرڈر تو نہیں، لیکن کوئی سوئسیڈل نوٹ ہوتا ہے جو کنفرم کرتا ہے، حالات ہوتے ہیں جو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ایک سوسائڈ تھی. وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خودکشی کے حوالے سے، تو میں نے بھی جتنی اسٹڈیز پڑھی تو مجھے زیادہ یہ نظر آیا کہ یہ جو یونیپولر ڈپریشن ہے اس سے زیادہ بائی پولر ڈپریشن کے اندر یہ سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انرجیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں کہ دیکھیں کوئی انسان. جی آپ. میں یعنی اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ بائی پولر اور جو سر بات کریں نا کہ اٹس پیورلی کیمیکل امبیلنس بیسڈ پرابلم. جی یعنی سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کیونکہ پرسیپشن یہ ہے کہ ماحول میں کوئی خرابی ہوتی ہے، بندہ بہت دکھی ہوتا ہے یا اس کو بہت دکھوں کا سامنا ہے تو اس وجہ سے کوئی سوسائڈ وہ کرتا چھوٹے ہے، چھوٹے پریسیپیٹیٹنگ ہو فیکٹر یعنی سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک بچہ ہے جو میٹرک میں فیل ہو گیا تو مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دیتا ہے، تو اب بظاہر تو ہزاروں لوگ جو ہیں، فیل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اکثریت فیل ہوتی ہے میٹرک میں، اقلیت ہے جو پاس ہوتی ہے. جی یعنی وہ پریسیپیٹیٹ تو کر سکتی ہے وہ چیز، کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا، فیل ہونا، کوئی مالی نقصان، کوئی بھی فیلئر، وہ اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ پریسیپیٹیٹ تو کر سکتا ہے، وہ ٹریگر تو اس کو مل سکتا ہے، لیکن ہے یہ ایک پیورلی سمٹم آف دا. تو یعنی اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک کیمیکل امبیلنس ہے اور یہ ایک سیکیٹرک النس کا شاخسانہ ہے، تو بہت زیادہ آگاہی پیدا ہو جائے گی کہ علاج کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور عموماً جو لوگ ہسپتالوں میں یا ایمرجنسی میں آتے ہیں وہ سوئسیڈل اٹیمپٹ کر کے آتے ہیں. یعنی جب گھر والے مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ 20-30-40 گولیاں کھا لیتا ہے، کوئی ٹرینکلائزر وہ کھا لیتا ہے، تو گھر والے جو ہے پریشان ہو کے تو اسے لے کے تو ایمرجنسی میں آتے ہیں. ایکچولی اس سے بہت پہلے آنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایمرجنسی میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کسی کاؤنسلر، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ایویلیویٹ کر سکے کہ آیا اس بندے میں یہ جو ڈپریشن ہے اس میں خودکشی کا کوئی امکان تو نہیں ہے. کیونکہ وہ اشارے دے رہا ہوتا ہے بندہ جو خودکشی کرنے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اشارے کنائے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اپنی پیاری قیمتی چیزیں دوسرے لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے، یا کسی لمبے سفر پہ جانے کی بات کر رہا ہے، یا بار بار کہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے، یا اس طرح کی باتیں. اور لوگ اس سے کھل کے کبھی نہیں ان پوچھتے. کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، جیسے کہ کوئی بندہ کہہ ہی سکتا ہے کہ یار یہ ایک عجیب سی زندگی ہے. نہیں، یہ تو بہت کامن ہے کہ زندگی سے موت بہتر. آپ ہر بندے کو اچھا، جب بھی کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی ویلیو کو وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، وہ کہتا ہے اس سے تو اچھا ہے بندہ مر ہی مر جائے، جائے. تو اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم کھل کے پوچھتے نہیں ہیں فیملی ممبر سے یا دوسرے لوگوں سے کہ کہیں اس سے ان کو کوئی آئیڈیا نہ مل جائے خودکشی کا. حالانکہ جس کے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہوتا خودکشی کا، اور آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کبھی خودکشی کا خیال تو نہیں آتا یا اپنے آپ کو ہارم کرنے کا خیال تو نہیں آتا، اور اگر اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے کہ میں ایسی بات کیوں کروں گا. لیکن اگر اس کے دل میں خیال آتا ہوگا تو وہ آپ کو یا کاؤنسلر کو یا سائیکالوجسٹ کو بتائے گا کہ ہاں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور میں اس سے گھبرا جاتا ہوں کیونکہ یہ خیال میری مرضی سے نہیں آتا. جیسے او سی ڈی ہوتی ہے جس میں آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے ماسٹر مائنڈ کا کوئی کردار نہیں ہوتا.
اسی طرح جو خودکشی ہے اس کا جب خیال آتا ہے تو یہ ماسٹر مائنڈ میں نہیں آتا، یہ ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس میں نہیں آتا. یہ خیال جو ہے ہمارے برین کے اندر جو کیمیکل کا اجتماع گڑبڑ ہو گیا ہے وہاں سے آتا ہے. اخیر میں کشمکش جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ اور برین کے درمیان چل رہی ہوتی ہے. ماسٹر مائنڈ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی اور رستہ تلاش کرو، زندگی کا رستہ تلاش کرو، اپنی اذیت کا کوئی ازالہ کرنے کا پروگرام بناؤ، کسی علاج میں جاؤ، کسی کی سپورٹ حاصل کرو. اور برین جو ہے وہ ایک اندھیری پکچر دکھا رہا ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم بہت تکلیف میں ہو اور اس تکلیف کا کوئی حل نہیں ہے. اور یہ جو ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے اس میں اسٹرینگتھ ماسٹر مائنڈ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کوئی فیملی ممبر یا کوئی سمجھدار شخص یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایسا کر سکتا ہے. اور اکثر اوقات ایسے لوگوں کو میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو خودکشی کا خیال آتا ہے، ڈپریشن اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے. اب یہ ڈپریشن جو ہے انڈوجینس ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی پیور ڈپریشن جو اندر سے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بائیپولر ڈپریشن کا ڈپریسو فیز بھی ہو سکتا ہے کہ جو خودکشی کی طرف مائل کر رہا ہو. تو جن بیماریوں میں ڈپریشن ایک جزو کے طور پر شامل ہوتی ہے ان بیماریوں میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کوئی بھی ایسا بندہ جو خودکشی کی بات کرتا ہے، زندگی کی ویلیو کو کم کر کے بتاتا ہے، تو اس کو صلاح مشورے کی ضرورت ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور فیملی ممبرز کو اور دوست احباب کو اس سے سوال کرنے چاہیے، جیسے کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے، تمہیں کیا خیال آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک خیال اور بھی جو ہمیں پوچھنا چاہیے فیملی ممبر سے جی کہ کیا انہیں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا خیال تو نہیں آتا، یا وہ کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے تو نہیں ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی کامن چیز ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے اپنی کلائیوں کو کاٹنا جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، اور ان کو اس بلیڈنگ کو دیکھ کے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس اذیت میں تھے جب وہ اپنی کلائیوں کو کاٹتے ہیں تو جسم میں ایک کیمیکل فلو کرتا ہے جس کو اینڈورفنس کہتے ہیں. اس سے ان کو اچھا افاقہ سا محسوس ہوتا ہے، کمفرٹ محسوس ہوتا ہے، اور وہ انجانے میں یہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی ان کی اذیت بڑھتی ہے تو وہ اپنے جسم کو اس طرح زخمی کر کے یا خون بہا کے یا کچھ ایسا کام کر کے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں آٹومیٹیکلی اینڈورفنس، جو کہ ایک طرح کے نارکوٹکس ہوتے ہیں، یعنی قدرتی نارکوٹکس جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کی فلو بڑھ جاتی ہے اور ان کو کمفرٹ فیل ہوتا ہے. ریلیف ملتا ہے. تو یہ چیزیں اگر کوئی بھی بچہ، عام طور پر یہ کام 15 سال سے 30 سال کی عمر کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، خودکشی کی شرح بھی اس عمر میں سب سے زیادہ ہے، 15 سے 30. اور ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کی شرح بھی اسی عمر میں بہت زیادہ ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجہ، یعنی بڑی ایج کے لوگ کیوں کٹنے لگاتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں ابھی انسان نے زندگی کے معنی تلاش نہیں کیے ہوتے، ایک آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے، ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے فیوچر کے بارے میں. 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اونٹ کسی کروٹ بیٹھ گیا ہوتا ہے، اور انسان نے زندگی کا مطلب تلاش کر لیا ہوتا ہے. وہ شادی شدہ ہو چکا ہوتا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف دھیان جاتا ہے، ذمہ داریاں ادھر چلی جاتی ہیں. لیکن 15، 16، 17، 18 یہ سال جو ہیں اس میں انسان بہت دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے بنایا، اور جس نے اس کو بنایا اس کو کس نے بنایا. تو وہ ایک ایسے سوالوں کی سائیکل میں پھنس جاتا ہے جس میں وہ بے چین سا ہوتا ہے، وہ بات بھی نہیں کسی سے کر سکتا، اور اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل میں اچھا سروائیول حاصل کر سکے گا. اس تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی دنیا میں، تہذیب و تمدن میں کوئی اپنا رستہ، مقام، کوئی اپنا مقصد حیات یا کوئی گول وہ تلاش کر پائے گا کہ نہیں. کیا پری فرنٹل کورٹیکس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اس سے کوئی رول ہے کہ جیسے 24 to 28 اس ایج میں وہ مکمل ہوتی ہے، تو جو
سوچ سمجھ ہے، عقل شعور ہے، وہ چونکہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فائدہ تب پہنچ سکتا ہے کہ جب ہم اپنا جو انسانی جو دماغ ہے، جسے ہم ہیومن برین کہتے ہیں یا اپر برین کہتے ہیں یا پری فرنٹل کارٹیکس بھی ہم کہتے ہیں، جہاں انسان کے طور پر ہم سوچ بچار کرتے ہیں، جہاں ہمارا کنیکشن کسی انجانی طاقت سے، کسی ڈیوائن پاور جی سے بھی ہوتا ہے، اور دنیاوی علوم سے اور سیکھنے کے عمل بھی وہاں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے جی تو ہمارا جو سوچ بچار والا دماغ ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس یا ہیومن برین کہتے ہیں، جی وہ زیرو سے اپنا سٹارٹ لیتا ہے۔ جی جی جب ہم 2-2.5 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو تب وہ سٹارٹ لیتا ہے، لیکن جو ہمارا اینیمل برین ہوتا ہے وہ ہمارے پیدائش کے وقت پر ہی مکمل فنکشنل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے جسم کا نظام چلانا ہوتا ہے، ہمارے اندرونی آرگنز اور سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، جی وہ ایک بیسک سروائیول دینا ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کافی بے بس اور لاچار قسم کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی سوچ بچار نہیں ہوتی، محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، اس کو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ رو کے اپنی ضرورت کا اظہار کرے، جو اس کے ماں باپ سمجھ لیتے ہیں، کہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت کس وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو اینیمل برین ہے وہ کافی آگے ہوتا ہے پیدائش کے ابتدائی 1-2 سال تک بھی، اور پھر ہمارا جو ہیومن برین ہے جو سوچ بچار کرتا ہے تو وہ کک سٹارٹ ہوتا ہے، اور اسے کافی ڈسٹینس کور کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اینیمل برین سے آگے جائے، پاورفل ہو، اور اس پہ اپنی سپریمیسی کو قائم کر سکے۔ جی لیکن اس کا بعض اوقات اہتمام ہو پاتا ہے اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا جو ہیومن برین ہے وہ اینیمل برین کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اٹ لیگس بیہائنڈ۔ اس کی وجہ سے بہت موقعوں پہ انسانوں کے جو قول و فعل ہیں وہ جانوروں جیسے دکھتے ہیں، لیکن انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ حیوان ہونے سے انسان ہونے تک کا سفر کرے۔ تو اگر یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کی ڈیولپمنٹ صحیح ہو جائے، جی لرننگ کا پروسیس صحیح ہو جائے، تہذیب و تمدن اس میں اچھی طرح پوری طرح سما جائے، جی تو پھر ہمیشہ اینیمل برین اس کا فالو سب کرتا سروینٹ ہو کے یا اس کا ماتحت ہو کے چلے گا۔ جی لیکن اگر ایسا نہ ہو پائے تو جو برین ہے اپنے ہیوجنس کی وجہ سے، اپنی پاور کی وجہ سے اپنے ماسٹر مائنڈ کے اوپر حکم چلانے لگتا ہے، اور اس کی بنیاد صرف وہ ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ ہیومن برین میں زندگی کا ایک ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، جو واقعات، تجربات یا جو چیزیں اس نے زندگی میں کبھی دیکھی سنی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر وہاں سے پاپ اپس آتے ہیں۔ یا جیسے کہ اگر کسی نے یہ سنا کہ جہاز گر جاتا ہے تو وہ جب جہاز میں بیٹھے گا تو اس کو آئے گا کہ جہاز گر جائے گا۔ اگر کسی نے بہت دفعہ ٹی وی پہ جہاز کریش ہونے کی نیوز جی اور اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جی تو جو ہی وہ ٹکٹ بک کرائے گا یا ذہن ایئرپورٹ جائے گا یا جہاز میں بیٹھے گا تو بار بار جو ہے اس کا اینیمل برین اسے کہے گا کہ ذرا محتاط رہنا، یہ واقعات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تو ان کو ذرا دیکھ لینا۔ اب اگر پری فرنٹل کارٹیکس بھی ایکٹیو ہے اس وقت پوری طرح، وہ شعور رکھتا ہے، جی تو پری فرنٹل کارٹیکس یعنی انسانی دماغ جو ہے وہ اسے بتائے گا کہ تم اگرچہ کوئی واقعات اکا دکا جو ہوتے ہیں کریش کے بہت ریئر ہوتے ہیں، بائی اینڈ لارج ہوائی سفر بہت محفوظ ہوتا ہے، اور سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے، اور یہ اتنا محفوظ ہے سفر کہ کسی انسان کا سیڑھیوں سے گر کے مر جانے کا امکان زیادہ ہے بجائے اس کے کہ وہ جہاز کے کریش میں مرے گا، جی اگرچہ وہ ہر ہفتے فلائٹ لیتا ہو، جیسے کہ
پائلٹس تو روزانہ فلائٹس لیتے ہیں، تو جتنا کوئی ایئر ٹریول کرتا ہے اتنا ہی اس کا خوف دور ہو جاتا ہے. جی جی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جہاز کا کوئی پائلٹ جو ہے وہ فلائی کرنے سے ڈرتا ہو، یا ایئر ہوسٹسز فلائی کرنے سے ڈرتی ہوں، یا جو فریکوینٹ فلائر ہوتے ہیں وہ جتنے فریکوینٹ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا ایئر ٹریول کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بار بار سفر کرتا ہے اور پھر 1-2 سال سفر نہیں کرتا تو اس کو پھر خوف واپس آنے لگتا ہے. تو فوبیاز جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے جب ہم اس چیز کو فیس کرتے ہیں تو وہ جو ڈر خوف ہے اس کا وہ دور ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ بیجا خوف ہوتا ہے نا، وہ اوریجنل تو ہوتا نہیں ہے، وہ پرسیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، ایکچولی میں وہ نہیں. تو اس کا جتنا ایکسپوئر کر لیا جائے، جتنا اس کو فیس کر لیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. سوسائڈ کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اعصابی، دماغی اور نفسیاتی بیماری کے طور پر لیں، جی جی اور اس کو رپورٹ کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے. اور خاص طور پر کچھ فیملیز میں اگر پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں سوسائڈ ہوئی تو ایک جینیٹک فیکٹر ذہن میں ہونا چاہیے جی کہ اگر کوئی ینگسٹر ہے اور اس کے کسی ماموں نے یا چچا نے کچھ سال پہلے کوئی خودکشی وغیرہ کا واقعہ سامنے آیا تھا، تو پھر اگر کسی نوجوان کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے تو شیم کو بالائے طاق رکھ کے فوری طور پر سیکیٹرک ہیلپ لینی چاہیے. اور بہت زیادہ اب کاؤنسلنگ ایسی ہو گئی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو مستقل ادویات دی جائیں. کاؤنسلنگ ایسی ہے کہ آپ کے جو انسانی برین ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اس کی اتنی نشو و نما کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے برین کے، یعنی اپنے دماغ کے ان ناخوشگوار حملوں کو اچھی طرح پسپا کر سکے. اور یہ حملے صرف سوسائڈ کے خیال کے طور پر سامنے نہیں آتے، یہ موڈ اور مزاج کے حملے بھی ہوتے ہیں جن کو اس طرح پسپا کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی ڈپریشن یا انگزائٹی پر بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو انسانی دماغ ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو زیادہ اسٹرانگ بنایا جائے، اس کی کمیونیکیشن کو بہتر کیا جائے، اور اس کو اتنا ایکوپ کیا جائے معلومات سے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے جو اینیمل برین ہے اس کو رہنمائی فراہم کر سکے، بجائے اس کے کہ اینیمل برین زبردستی اس کی وہ رہنمائی ٹیک اوور کرے. کر لے. اور او سی ڈی میں بھی ایسے ہی ہے جی کہ جو برین ہے وہ پاپ اپس دینا شروع کر دیتا ہے، واپس احکامات دینا شروع کر دیتا ہے اپنے باس کو، یعنی ماسٹر مائنڈ کو. جی تو بہت ساری دیگر زمانے میں بھی آپ سچویشنز ایسی دیکھتے ہیں کہ جہاں اتھارٹی بلانگ کرتی ہے وہاں بعض اوقات اتھارٹی نظر نہیں آتی، اتھارٹی بعض اوقات کسی ماتحت میں نظر آتی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے وہ ہر کار تو حالات کو خراب ہی کرتی ہے. اسی طرح ہمارے دماغ میں اگر یہ اتنا زیادہ طوفان مچا ہو، اتنا زیادہ غدر مچا ہو کہ وہ ماسٹر مائنڈ کو یا جو بندہ دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کا وہ حصہ جو کہ دنیا کے سامنے نمائندہ نمائندہ کے طور پر سامنے آتا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ چڑھائی کر دے تو پھر بہت سارے نتائج نکل سکتے ہیں جو اس شخص کی زندگی میں یا اس کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں بھی برا اثر ڈالے. یہ ایسے ہلکی ہلکی فیل آتی ہے جیسے یہ جو اینیمل برین ہے تھوڑا تھوڑا بدماش بھی ہے، یہ یعنی تھوڑا تھوڑا بدماش نہیں ہے، زیادہ 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 بدماش. باقاعدہ بدماش ہے. جی. تو بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو فزیکل سیلف ہارم ہوتا اس ہے کو ہم تو باقی مرکزی فسادات بھی تو اسی وجہ سے جی کہتے ہیں نا، جی کیونکہ یہاں سے کوئی فساد جنم لیتا ہے. اور جو ہیومن برین ہوتا ہے جی اسے مرکز تجلیات کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے سلوشنز نکلتے ہیں، وہاں سے تحمل اور بردباری کا سبق آتا ہے، وہاں سے مثبت سوچ سامنے آتی ہے. وہ لیکن اس کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ضرورت رہتی ہے. جی جی جو ہیومن برین ہے اسے ہر دم لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ایکچولائزیشن کا ایک سفر ہے جو انسان ساری عمر کرتا رہتا ہے. اور انسان کا مقصد بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی ہے
کہ اس کا آغاز جس برے حالات میں ہوتا ہے تو اس کا جو اینڈ انجام ہے وہ ویسا نہ ہو، وہ ایک بہتر دانشور کے طور پر، اچھے فیصلے کرنے والے انسان کے طور پر ہوں۔ اپنی عمر کے آخری حصے تک یہ کامیابی سے سفر طے کرے۔ ابھی مزید بھی ایک اس طرح کے جی آپ ایک فیکٹ میں یہ ہے کہ اینیمل برین کا کام نہیں ہے فیصلے کرنا، یعنی اس کا کام آپ سمجھ لیں انرجی پرووائڈ کرنا ہے، اسپر کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے۔ فیصلے کرنے کا جو کام ہے نا وہ ہمارے انسانی دماغ کا ہے۔ تجویز تو دے سکتا ہے۔ نہیں، اس کی تجویز کا رول ہی ایک ہے کہ جو تمہیں ابھی ٹھیک لگ رہا ہے وہ کرو، ڈیٹا دے سکتا ہے، ڈیٹا ڈیٹا دے دے سکتا ہے۔ ڈیٹا اس کے پاس ہے، آ، اور وہ ڈیٹا دینا کارآمد ہے۔ جی خدشات کا اظہار کرنا ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ توجہ دلانا ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی اگر فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہو جی اور وہ ہر وقت آپ کو منفی بات کرے، آپ کچھ بھی اچھی رائے کا اظہار کریں تو وہ کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوں مطلب آپ کے لیے ایسے دوست کا ساتھ جو ہے کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہے یا منفی خیال دیتا ہے، آپ کو انکریج نہیں کرتا، آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو نیچرلی ایک بری خبر سنانے والا بندہ کب تک آپ برداشت کر سکتے وہ ہیں؟ ایک صاحب نے نیا گھر بنایا یہ کر کے، تو بریک پہ کیونکہ اب آپ بھی آگے جو ہیں ہارمس کے طریقے، تو وہ بھی تو ایک صاحب نے گھر دکھایا کسی اپنے دوست کو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مضبوطی، یہ جو ہے اینٹیں تم چیک کرو، اول اینٹ لگائی ہے اور یہ فلانی چیز فلانی چیز، کہتا بھائی جان جو بھی ہے بم آگے کچھ نہیں۔ تو کچھ چیزیں بم کے آگے کچھ نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوسائڈ کے حوالے سے، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ کیمیکل کا امبیلنس اس میں دیکھنے کو ملتا ہے، ساتھ یہ چیز سامنے آئی کہ اس میں کوئی سوچوں کا کچھ رول ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا اس میں کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے یا پھر کوئی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر دوائیاں تو کیا وہ اینٹی ڈپریسنٹ اس طرح کا؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کتنا شدید ہے۔ ٹھیک۔ اگر تو ابھی ابتدائی نوعیت کی ڈپریشن ہے اور زندگی کے بارے میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ کسی کنارے نہیں لگ رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، تو زیادہ تر کیسز میں تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت کارآمد ہوگی۔ ٹھیک۔ اور جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کے ماسٹر مائنڈ سے کی جاتی ہے، اور وہ جو کاؤنسلنگ ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ پھر وہ برین کے اس حصے پہ پڑتا ہے جسے ہم اینیمل برین کہتے ہیں یا جذباتی دماغ کہتے ہیں یا لمبک سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ادویات کی مدد لینی پڑے گی، خصوصاً ڈپریشن کا معاملہ ہو، جہاں تک ری ایکٹیو ڈپریشن کا تعلق ہے جو کہ حالات کی پریشانیاں ہمیں دیتی ہے، ڈپریشن جسے ری ایکٹیو ڈپریشن کہتے ہیں، تو اس میں اینٹی ڈپریسنٹ اچھا کام کرتے ہیں، جی لیکن خالی اینٹی ڈپریسنٹ جو ہیں وہ مکمل کام نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کاؤنسلنگ اور ایک سوچ بچار میں تبدیلی نہیں لائیں گے، رویوں میں جو تبدیلی نہیں آئے گی، اور موڈ اور مزاج کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی، اور انوائرمنٹ کو بہتر نہیں بنایا جائے گا، تو بات نہیں بنے گی۔ سی بی ٹی اس کے لیے بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے ان پانچوں فیکٹرز میں، کہ سوچ بچار نظریات پہ کام ہو، جو کہ ایک مسلسل کام ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی چھت ڈالتے ہیں تو پہلے آپ شیٹرنگ ڈالتے جی ہیں، تو ادویات کا کام شیٹرنگ کی طرح ہے، اور خالی شیٹرنگ ڈالنے سے تو چھت نہیں بنتی، اس کے بعد پھر سیمنٹ، سریا اور ریت اور یہ سب کچھ جو آپ بجری ڈالتے ہیں تو اس سے ایک کیک بنتا ہے، اور اس کے بعد شیٹرنگ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ کا جو لینٹر ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کی زندگی میں پروٹیکشن دیتا ہے، چھت آپ کو اچھی مضبوط اور تحفظ والی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ادویات دیتے ہیں تو یہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے، ایک ونڈو ملتی ہے جس میں سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مدد کا لین دین کر سکتے ہیں۔ تو کاؤنسلنگ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ماں باپ شروع کرتے ہیں، پھر اسکول میں ہوتی ہے،
ٹھیک۔ اور پھر معاشرے میں، پھر یونیورسٹی میں، تو کاؤنسلنگ کا جو عمل ہے وہ پھر ساری زندگی ایک طرح سے چلتا رہتا ہے، کبھی مطالعے کی شکل میں، کبھی سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی ٹپس ملتے ہیں، تو پھر ایک سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ری ایکٹیو ڈپریشن ہو یا اینڈوجینس ڈپریشن ہو، یہ خالصتاً پیور ڈپریشن ہے جو اندر سے پیدا ہو رہی ہے، تو اینٹی ڈپریسنٹ کا جو کردار ہے وہ بہت لائف سیونگ ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے جیسے کہ کہا کہ اینٹی ڈپریسنٹ اس طرح کے ڈپریشن میں، تو یہ جو بائی پولر ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی بائی پولر میں جو ڈپریسو فیز ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر میں، اس میں بھی کیا پھر اینٹی ڈپریسنٹ دی جائے گی؟ اب یہ بڑا ٹرکی ہے معاملہ، ٹھیک۔ کیونکہ اگر آپ بائیپولر ڈپریشن میں اینٹی ڈپریسنٹ دیں گے، خصوصاً SSRI، جی تو یہ خدشہ بہت شدید ہوگا کہ وہ مریض جو ہے وہ انرجائز ہو کے تو مینیا کی طرف جی شفٹ کر جائے گا، یہ فلپ کر جائے گا دوسری جی طرف۔ تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں یہ بات ہے کہ جب بھی آپ اینٹی ڈپریسنٹ دیں گے بائیپولر کے پیشنٹ کو جس کا ڈپریسو فیز چل رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر کو جا کے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت غمزدہ ہوں، میرا رونے کو دل کرتا ہے، مجھے خوشی بالکل محسوس نہیں ہوتی، اور اگر ڈاکٹر پروب نہیں کرے گا کہ یہ ایکچولی بائیپولر ہے جس کا یہ ڈپریسو فیز ہے، کیونکہ کوئی مریض آ کے یہ تو نہیں نہ کہتا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت خوش ہوں تو میرا علاج کریں۔ جی جی تو دنیا میں ایک وقت آئے گا، اتنی آگاہی ہو چکی ہوگی کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور جا کے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بغیر کسی وجہ کے ایسی بے پناہ خوشی ہو رہی ہے اور میں ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہوں، تو میرا کچھ کر لیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں زیادہ کوئی انسان علاج کی طرف جو جاتا ہے وہ ڈپریسو فیز میں جاتا ہے، مینیا ہائپومینیا میں نہیں جاتا؟ نیچرلی تو اگر آپ اسے SSRI دیں گے، یعنی اینٹی ڈپریسنٹ کی یہ جو جدید قسم ہے وہ اگر آپ دیں گے تو اس میں لازماً آپ اس کو موڈ سٹیبلائزر ضرور دیں گے، اور ٹھیک۔ تھوڑا بہت ڈوپامین بلاکر کا بھی اس میں کردار بنتا ہے۔ ہوں تو اس کی مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ہوگی کہ کب وہ شفٹ کرنا شروع ہو گیا ہے مینیا کی طرف، تو آپ اپنے اینٹی ڈپریسنٹ کو وڈرو بھی کریں گے، ہوں اور موڈ سٹیبلائزرز جو ہیں وہ آگے بہترین کام کرتے رہیں گے، بشرطے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ساتھ چلتی رہے۔ ٹھیک۔ اب کاؤنسلنگ کا جہاں تک تعلق ہے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا 400 سال پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ زندگی بہت سست رفتار تھی۔ ہوں اب جو زندگی کی رفتار اتنی تیز ہے تو اس میں خطرات بھی اتنی زیادہ ہیں، اس میں ٹینشن بھی اتنی جنم لیتی ہے، انگزائٹی، اور یہ تو ہر وقت آپ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو، ماضی کا معاملہ ہو، حال کا یا مستقبل کا، تو انگزائٹی تو ساتھ ہے خواہ ہی۔ شامل ہو ہی جاتی ہے۔ ہوں تو جو سٹریس مینجمنٹ ہے وہ روزمرہ بنیادوں پر سیکھنا اور اپنے علم کو بڑھاتے رہنا، اپنی جانکاری کو بڑھاتے رہنا، جس معاملے میں بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے یا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی کسی دوسرے سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے بیشتر معاشروں میں دماغ کے بارے میں ہم لوگ بہت اس بارے میں مزاحمت کرتے ہیں اور کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے دماغ میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، حالانکہ دماغ ایک بڑا نازک آرگن ہے اور اس کو اتنی مضبوط ہڈی کے اندر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ نہ سالڈ ہے نہ وہ لیکوڈ ہے، وہ درمیان کی ایک چیز ہے ہوں جس کو سمیٹ کے بڑے خوبصورت انداز میں ارینج کیا گیا ہے ہمارے سر کی ہڈی کے اندر۔ ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، اس ہوں میں خیال کی بیماری ہو سکتی ہے، اس میں موڈ کی بھی بیماری ہو سکتی ہے، اور خیال اور موڈ کی بیماری اکٹھے بھی ہو سکتی جی۔ ہے۔ اس میں اچانک ایسے خیالات آ سکتے ہیں جنہیں ہم OCD کے زمرے میں گن سکتے ہیں۔ پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو منفی خیالات بلا وجہ آتے ہیں، جی تو یا ریسنگ تھاٹس ہوتے ہیں، تو ہمیں اکثر و بیشتر جیسے دانتوں کے ڈاکٹر کی لازمی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بندہ شاید آپ کو نہ کہے کہ میں نے کبھی ڈینٹسٹ کی شکل نہیں دیکھی، ہوں ہمیں آنکھوں کے ڈاکٹر کی بھی اکثر و بیشتر ضرورت پڑتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آنکھوں کے ڈاکٹر سے بھی واسطہ ہو جاتا ہے۔ ہوں
اور ہم اس میں کوئی شیم محسوس نہیں کرتے، جی اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ آنکھوں کے امراض میں اپنی بینائی کو کیسے بچاتے ہیں، دانتوں کے امراض میں کیسے وہ اپنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ دماغ ایک ایسا آرگن ہے جس کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ مزاحمت کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیشہ وہ مسئلے کو ادھر ادھر ہوں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ ہے تو معدہ کٹوا لیں گے، جسم کو رندہ پھروا لیں گے کہ جسم کسی طرح دبلا ہو جائے، لیکن جہاں مسئلہ ہے دو کانوں کے درمیان، ہوں وہاں جھانکنے کی اور ماننے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ گے۔ سر اس کے ساتھ شیم بہت اٹیچ ہے نا ازل سے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی بہت سارے میں نے ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی دیکھا ہے جب ہم یہاں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے ڈائجسٹ کرنا کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے لوڈ ون کے ساتھ کوئی ذہنی یا دماغی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغی امراض جو ہیں وہ پچھلے 100 150 سال میں زیادہ تر منظر عام پر آئے ہیں، اور انسان نے اس کو سمجھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے دماغی مرض ایک ہی ہوتا تھا جی کہ یا تو کوئی پاگل ہے یا پھر دماغی طور پر بہت صحت مند ہے، ہوں درمیان کی کوئی ایک سطح نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان کو زندگی میں دانتوں کے ڈاکٹر کی، آنکھوں کے ڈاکٹر کی یا دل کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے جی موسٹلی۔ جی اسی ریشو سے ہر انسان کو دماغی امراض کے ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہوگی، اور اس سے بھی زیادہ انسان ہوں گے جن کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہوگی، سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوگی، جی اور اس سے بھی زیادہ انسان ہوں گے جن کو کاؤنسلر کی ضرورت ہوگی، زندگی کے عام معاملات میں، کاروبار میں، کھیل میں، شادی شدہ زندگی میں کیسے دنیا داری نبھانی ہے، تعلقات کو کیسے اچھا رکھنا ہے، جی تو ان کو کاؤنسلر کی ضرورت ہوگی۔ کاؤنسلر کا مطلب ہے جو کہ کوئی بھی بندہ سیانہ ہے، زندگی کو کامیابی سے گزار رہا ہے، اور وہ آپ کو مشورہ دینے پہ آمادہ ہے، تو وہ آپ کا کاؤنسلر ہے۔ ہوں سائیکالوجسٹ وہ ہے جو ماسٹر مائنڈ کے ساتھ زیادہ تر کام اسٹرکچرڈ کرتا ہے، کام۔ اور نفسیاتی امور پہ آپ کو روشنی دیتا ہے، اور تہذیب و تمدن کو کیسے اپنے دماغ میں سمونا ہے اس میں مدد کرتا ہے۔ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ برین کے اندر جو پیدا ہونے والے کیمیکل امبیلنس ہے، یا اس کے نتیجے میں کیمیکل امبیلنس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو سمٹمز ہیں ہوں یا جو خیالات ہیں جو کہ بہت عجیب و غریب ہیں، جیسے ڈیلوژنز ہیں، جی یا کوئی ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، جی یا کوئی اینڈوجینس ڈپریشن ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں سائکیٹرک میڈیکیشن کی ضرورت ہے، تو وہ سائکیٹرسٹ اس کے لیے آپ کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن شیم ایک ایسا پہلو ہے کہ جو انسان کو بہت زیادہ تکلیفوں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کیمرے کو فیس نہیں کرنا چاہتے، لوگ سٹیج پہ آ کے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ بھی شیم ہوتی ہے۔ لوگ کسی جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے نہیں جاتے، بس سی وی ڈراپ کر دیتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھ کے بات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ راستہ نہیں پوچھتے راہ چلتے ہوئے، ہوں شیم کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گھر میں مہمان آئے تو چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے شیم پیدائشی طور پر ساتھ لے کے بھی پیدا ہوتا ہے، پھر ارد گرد کے لوگ بھی اس میں شیم انڈیوس کرتے ہیں، پھر وہ خود بھی سب کے ساتھ مل کے اپنے اندر شیم کا اجتماع کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو شیم ہے سب وہ سے ہمارے پسماندہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے پھوٹے کرم کرم۔ جی تو ایک تو ہے کہ آگے بڑھ کے ان چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے جن کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، اور اس سے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شرم اور حیا میں کیا ڈفرینس ہے شرم وہ ہے جو کہ آپ کو پیچھے ہٹنے کی طرف کہتی ہے اور کوئی ایکشن لینے پہ آمادہ نہیں کرتی، ٹھیک اور حیا وہ ہے جو کہ آپ کو آگے بڑھ کے کسی نہ کسی طریقے سے بہتری اور اصلاح کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے۔ ہوں مثال کے طور پر آپ جو
کسی بھی جگہ جانا چاہتے ہیں تو موقع محل کے مطابق اس کی تیاری کرتے ہیں، یا خواتین جو میک اپ کرتی ہیں، اس کی وجہ حیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو دنیا ہے وہ ہمیں اچھے روپ میں دیکھے، تو ہم اپنے آپ کو جو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو اس کا تعلق حیا سے ہوتا ہے۔ ہم جو اپنے قول و فعل میں بہتری لاتے ہیں تو اس کا تعلق حیا سے ہوتا ہے۔ جو ہم رویے دوسروں کے ساتھ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تعلق بھی حیا سے ہوتا ہے۔ شیم ایک بیمار جذبہ ہے جو کہ آپ کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، چھپ جاؤ، لوگ تمہیں نہ دیکھیں۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی مہمان آتے ہیں تو گھر کا کوئی فرد کہتا ہے کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے اگر بات مہمان پوچھے تو بتانا میں گھر پہ ہی نہیں ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے جو آپ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کرتی ہے، چھپنے پہ مجبور کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں کمتر ہوں، میرے اندر کوئی فطری نقص ہے، اگر میں لوگوں سے ملا تو وہ کہیں نہ کہیں غور کریں گے اور میرے اندر کا وہ جو نقص ہے وہ پہچان لیں گے۔ اگر آپ ان کی تعریف بھی کریں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا آپ شکریہ، بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے میرے ابا کو نہیں دیکھا، ہینڈسم تو میرے ابا ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ بھی وقت تھا ایک کہ اگر کسی نے اچھا سویٹر پہنا ہوا ہے یا اچھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جیکٹ کتنی خوبصورت ہے، تو وہ اتار کے پکڑا دیتے کہ یہ آپ ہی لے لیں۔ مطلب میرے پہ توجہ نہ کریں کیونکہ ابھی آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ مجھ پہ غور کرتے رہے میرے تو بھی تو تنقید کریں۔ آپ میرے اصل نقص تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ان کا ایک تصور ہوتا ہے کہ وہ نقص زدہ ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، اس کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے۔ جی، دنیا میں بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو بہت خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، جی، لیکن وہ آپ کو اپنے آپ کو بہت پورلی ریٹ کرتے ہیں۔ اور دنیا میں آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو عام اوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا لاجواب سمجھتے ہیں۔ سر یہ جو تو کاسٹ ہمارا جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی سے کافی مختلف ہو سکتا ہے۔ جو کاسمیٹک جو بھی سرجریز بھی ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہے ایسی سرجریز بھی کرا رہے ہیں جس میں کوئی اتنی آپ سمجھ لیں کہ نان انویسو جس کو بولتے ہیں، تو اس کا بھی سارا جو تعلق ہے وہ آپ کے دماغ سے ہے۔ اس کے کبھی پیچھے بھی کسی کو شیم ہے۔ اپنی یس کسی کو اپنی ناک اچھی نہیں لگ رہی تو کسی کو بال کا بوٹاکس چاہیے، تو چہرہ پتہ نہیں ہے وہ اس میں ریالٹی ہے کہ نہیں۔ انڈیا کے ایک آرٹسٹ تھیں، تو ان کو کارڈک ریسٹ ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں، ینگ 40 ایئر جی، یا 37 کی۔ ان کے پیچھے ایک یہ بھی ایک فیکٹ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اینٹی ایجنگ میڈیکیشن لی یا کوئی پروسیجر کروایا کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ تو تعلق تو شیم کا ہی نا، آپ اپنی ایج کو یا اپنے جو بھی اس چیز کو ڈیفالٹ ہے چھپانا اس کو چاہتے ہیں۔ اس کو مان بہت نہیں رہے لوگ ہیں جو آپ۔ بظاہر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں پر وہ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتے، اور وہ پلاسٹک سرجنز کے پاس جا کے تو فرمائشی پروگرام رکھتے ہیں کہ میری ناک کو ایسا بنا دیں یا میرے چہرے میں یہ تبدیلی کر دیں، اور جب پلاسٹک سرجن اپنی بہترین کوششیں کرتا ہے تو اس کو کوئی شاباش نہیں ملتی۔ وہ کہتے شاباش ہیں بھی نہیں ملتی، ان کو لگتا ہے صحیح نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر آئی اسٹل لک ویری اگلی، اگلی اور ابھی ڈاکٹر کو فرق یہ نہیں پڑا۔ بات کافی ڈسہارٹ کرتی ہوگی، لیکن یہ ان کا کام کاج ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی ہیومن بینگ کے طور پر جس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں وہ بہتر بنا سکتا ہے، اور آگے بڑھنا تاکہ وہ معاملات کو نپٹا سکے، اور زندگی کا کوئی مقصد تلاش کرنا، اور اس مقصد سے ملتے جلتے گولز گول سیٹ کرنا، اور گولز کے مکمل ہونے سے پہلے نئے گولز کی طرف توجہ دینا، یہ ہمیں کافی اس سے ایک اچھا تاثر اپنے آپ میں ملتا ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے، اور کافی فنکشنالٹی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم مشملہ بات کر رہے تھے کہ سوسائڈل آئیڈیشن، اس طرح کی اکثر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو موت جو ہے وہ پسند آنے لگی۔ کب کان کھڑے ہونے چاہیے ارد گرد کے لوگوں کے، اور کیا اس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ یہ بہرحال ایک سوچ موجود ہے کہ کسی نے اگر کوئی ذکر کیا اور آپ نے اس کے اوپر زیادہ کنسرن شو کیا تو پتہ لگے پہلے اس نے نہیں کرنی تھی، آپ کے بات کر لیں۔
تو یہ ایک myth ہے، یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر کسی کو اس بارے میں آپ سن رہے ہیں، آپ کہ ارد گرد کوئی بندہ ہے جو کہ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ ماری جائے، یا دل میرا چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، جی یہ وہ سگنلز ہیں جو کہ کوئی بندہ آپ کو دے رہا ہے کہ میری طرف توجہ کرو، اور اگر آپ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک بندہ خودکشی کی طرف انکلائنڈ ہے اور سوئسیڈل آئیڈیشن آ رہی ہے، خیال آ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کو کوئی دوسرا ایسا بندہ مل جاتا ہے جو اپنے طور پر سوئسیڈل آئیڈیشن اس کو بھی آ رہی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ایسے دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پوٹینشیٹ کرتے ہیں، جی، وہ ایک دوسرے کے خیال کو بڑھا دیتے پاور ہیں، دیتے ہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عاملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئی فیملی ممبر ایسے خیالات کا حامل ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ نہ آ کے اسے ملے کہ جو اس کے اس خیال کو بڑھا سکتا ہے۔ جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن میں ہم احتیاط کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی لوڈ ون ڈرگس چھوڑ کے بہتری کی طرف جا رہا ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ڈرگس کرنے والوں سے ملے یا پارٹی میں جائے جہاں ڈرگز ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں جو انوائرمنٹ ہے اس کے اثرات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جینز ہوتی ہیں، جی اگرچہ سوسائڈ میں بھی پیچھے جینز ہوتی ہیں جو سوسائڈ کی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بیماریاں جو کہ جینیٹک ان نیچر ہیں، اور جن خاندانوں میں سوسائڈ کے واقعات ایک سے زیادہ دفعہ دیکھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی پھر صحبت کو بہتر بنائیں، کیونکہ جو جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں ان کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن صحبت اگر انسان کو غلط مل جائے تو اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو صحبت کا انتخاب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ جینیٹک فیکٹر سے بھی اہم فیکٹر ہے اور ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمیں کیسی جینز ملتی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم کیسی صحبت کا انتخاب کرتے ہیں یہ کافی حد تک ہمارے اختیار میں ہے، اور اگر ہمیں کبھی غلط صحبت ملے اور ہم اس کو پہچان لیں، کوئی ایسا دوست ملے جو کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اوپر اس کا اثر مثبت نہیں ہے، تو اس دوست کو چھوڑنے میں بے وفائی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنا تحفظ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا معاملہ ہو یا ہمارے فیملی ممبرز کا معاملہ ہو، ہمیں ماحول کو ترتیب دیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس صحبت میں بھی ہم ہوں گے، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں، وہاں بھی ماحول کو پہلے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو واحد چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ روپیہ پیسہ ہے۔ اگرچہ روپے پیسے کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ماحول میں آپ کام کاج کریں گے وہاں آپ کی جو شخصیت ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، جی اور آپ وہاں کیا بنیں گے، وہاں آپ کو ملتا کیا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہاں آپ بنیں گے کیا یہ اس سے کئی درجے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جہاں جینیٹک فیکٹرز کے بارے میں ہماری سے بہت کم ہے، جی کیونکہ ہم دنیا میں آتے ہیں تو جینز کا کام پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، جی لیکن قدم قدم پہ ہمارے پاس اپنی صحبت کو نئے سرے سے ترتیب دینا یہ کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے۔ صحبت سے مراد صرف دوستوں کی صحبت نہیں ہے، صحبت سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیسے دوست بناتے ہیں۔ صحبت سے مراد یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو صحبت ہے یہ بڑی وسیع ہے۔ صحبت سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کتابیں کون سی پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی چینل کون سے دیکھتے ہیں، آپ کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ آپ 7 سمندر پار کسی شخص کو اگر اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ایک صحبت ہے جی جو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ اور
یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے جب جیسے لوگ پاکستان سے نقل مکانی کر کے باہر جانا چاہتے ہیں تو انہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں انہیں صحبت کیسی نصیب ہوگی. اگر کوئی اے لیول کر کے پاکستان سے دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں امریکہ یا یونائٹڈ کنگڈم جاتا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہاں کیفیٹیریا میں لوگ شراب پی رہے ہوں گے, ہوں کیا وہاں مجھے ترغیب ملے گی کہ میں کوئی ڈرگس کروں. تو پھر ایسی اعلیٰ تعلیم سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوئی صورت اختیار تو سر جو کریں. لوگ آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ صحبت اچھی ہے. نیچرلی جو لوگ یو آسک فار اٹ پروگرام دیکھتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 مہینے تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں تو آپ بہت سی بلاؤں سے بچ جائیں گے, کیونکہ آپ کو دنیا داری کے طریقے, آپ کو نفسیاتی معاملات جی اور دماغی معاملات کے بارے میں اتنی جانکاری ہو جائے گی کہ آپ پرو ایکٹیولی اپنا بچاؤ کر لیں گے. میں بڑی مزدار بات بتاؤں، یہی بات جب آپ نے پہلے کی تھی تو وہ میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا، 2 ملین لوگوں نے وہ بات سنی یہ یواس فوڈ کے حوالے سے. اچھا, مجھے سن کے خوشی ہوئی اس بات کی کہ لوگ اچھی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی اور میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے چنکس بڑے پاپولر جی ہوتے جی ہیں. جی ایک 90 سیکنڈ میں کوئی بات ہوتی ہے جو لوگوں کے دل کو لگتی ہے. آج کل لوگوں کے پاس وقت ذرا کم ہے تو ہم یہ پروگرام بھی کرتے ہیں کمپریہنسو, اور روزانہ کرتے ہیں. پاکستان کے 3 شہروں سے کرتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد سے. اور پھر سنڈے کو اپنے سارے پروگراموں کو ریکیپ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا سوشل ورک ہے جو جی ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے اپنی تنہائی میں جب لوگ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں ہماری ویڈیوز بھی بیچ میں آ جاتی ہیں. لوگ ہنسی مذاق کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, لوگ بہت ساری دیگر چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, لوگ موسیقی بھی سنتے ہیں. جی تو بیچ میں کہیں کہیں کوئی یہ کام کی بات جو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے وہ بھی دنیا تک پہنچ جاتی ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں یہ جو سر بات کر رہے تھے نا صحبت جی جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے. یہ جو سیلف ہارم کی بات ہم کر رہے تھے نا, ایک تو سوسائڈ اٹیمپٹ کی اور ایک ہے ڈیلیبریٹ سیلف ہارم, جو جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو کٹس ہیں, اس کے علاوہ برن کرنا یا کوئی پلز لے لینا یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کا دھیان اس پین کی طرف سے ہٹا دے جس کو کہ جذباتی درد کہیں گے ہم. میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ لوگ جیسے سوشل میڈیا پر کٹس کی ویڈیوز باقاعدہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور یہ جب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کٹس کی پرانی ویڈیوز دیکھی یا ہم نے اپلوڈ کی. تو یہ بھی ایک دیکھا دیکھی بھی عمل آ سکتا ہے کہ کوئی ڈیسپریٹ ہو, ہے وہ پرابلم اندر آپ کے. میں نے پریسیپیٹیٹنگ کی جو بات کی تھی جی نا, جی کہ پرابلم ایک آپ کے اندر ہے. اگر آپ کو کوئی ایموشنل پین کا سامنا ہے یا آپ کا موڈ, آپ کا ایموشن ریگولیٹ آپ کو نہیں کرنے آتے, تو کوئی بھی غلط طریقہ, جب آپ کسی کو سگریٹ پیتا دیکھتے ہیں تو سگریٹ پی لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا ایکشن آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں. ایسی صحبت جو ہے وہ کافی اچھا, زیادہ میرے لیے ٹریگرنگ یہ ہو بڑی جاتی ہے. انہونی بات ہے کہ کوئی ینگسٹر اپنی کلائیوں کو کاٹتا ہے ہم، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کئی سال تک اس معاملے کو گھر میں ہی رکھا گیا, بالکل صحیح جی کہہ رہے ہیں یعنی آپ. کسی کاؤنسلر, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ نہیں کیا گیا جو بتائے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. تو جب ہم واپس آئیں گے وقفے وقفے سے. سے جی تو ہم ڈیلیبریٹ سیلف ہارم یعنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو تکلیف دینا یا نفسیاتی طور پر یا جذباتی طور پر جی یا معاشرتی طور پر کسی بھی پہلو سے تکلیف دینا کیسا ہے, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں. ایک وقفہ, اور وقفے سے واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سوسائڈ کے حوالے سے, سیلف ہارم کے حوالے سے. سر ہم نے پہلے سوسائڈ کے اوپر تو بات کی, لوگ اپنی زندگیوں کو ختم کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ڈیلیبریٹ سیلف ہارم یہ کیا ہوتا ہے؟ کس شکل میں کوئی انسان خود کو جو ہے وہ سیلف ہارم کرتا ہے, اس حوالے سے؟ یہ سوسائڈ سے بھی زیادہ فریکوینٹ ہے, یہ بڑی عام چیز ہے. اذیت میں مبتلا ہو جانا, اپنے ماحول سے ایڈجسٹ نہ کر پانا, اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ دماغی ہیں.
ہوں، اس کی بنیادی نفسیاتی نہیں ہوتی، ہوں، یعنی اس کے اندر بھی وہ جینیٹک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے، ہوں، جس میں موڈ اور مزاج کا اتار چڑھاؤ ہونا، اور بنیاد پیچھے کیمیکل امبیلنس کی، ہوں، اور کیمیکل امبیلنس انہیں مجبور کر دیتا ہے، وہ اتنا اذیت مینٹلی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم پر، خاص طور پر کلائیوں پر کٹ لگاتے ہیں جس سے بلیڈنگ ہوتی ہے، اور ان کے جسم میں ہوں، ایک کیمیکل یعنی اینڈورفن کی فلو بہت بڑھ جاتی ہے۔ جی، اینڈورفن ایک طرح سے نارکوٹکس ہوتے ہیں جو ہر قسم کی پین کو ختم کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں۔ جی، تو جب کٹ لگانے کے بعد ان کی ذہنی اذیت ختم ہوتی ہے تو ان کو کٹ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہوں، انہیں جو ذہنی تکلیف ہے وہ اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ ذہنی تکلیف کا وہ سودا کرتے ہیں ایک طرح ہوں سے جسمانی تکلیف کے ہوں، ساتھ، یعنی یہاں تک مشہور ہے کہ جو شدید ڈپریشن ہوتی ہے اس میں انسان کو اتنی زیادہ اذیت ہوتی ہے کہ وہ اس کی میموریز بڑی شدید قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں دل کا دورہ بھی پڑا ہو اور اس کو ڈپریشن میں سے بھی گزرنا پڑا ہو کسی فیز میں، تو اگر اسے چوائس دی جائے کہ تمہیں دوبارہ دونوں میں سے ایک چیز کو چننا ہے تو لوگ ڈپریشن کو نہیں چنتے، دل کے دورے کو چنتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کا دورہ جو اپنی درد میں بڑا شدید مانا جاتا ہے، جی، ڈپریشن کی جو اذیت ہوتی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہوں، اور یہ جو ڈیلیبریٹ سیلف ہارم ہے، جی، جس میں اپنے جسم کو جب کٹ لگایا جاتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کو اس کٹ کی بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، ہوں، لیکن جس نے کٹ لگایا ہوتا ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے اس کی جو ذہنی اذیت ہے اس سے وقتی طور پر چھٹکارا مل گیا ہے، اور وہ اکثر و بیشتر جب بھی ذہنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو وہ کٹ لگا کے اپنے آپ کو اس تکلیف سے نجات دلاتے ہیں۔ ہوں، یعنی وہ ان کے لیے ایک ریلیف ہے، وہ ان کی ان کے ایک ریمیڈی ہے جو وہ ریمیڈی اپنی ہے طرف سے وہ کر بالکل۔ رہے ہوں، ہوتے ہیں، ایک کوئک فکس ہے جو وہ اپنی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میں نے کئی کئی سال اس تکلیف میں سے مسلسل گزرتے دیکھا ہے، اسے یعنی وہ ہیلپ تک نہیں پہنچتے، گھر سے بات باہر نہیں نکالتے، اور جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، معاملہ بہت پرانا ہو جاتا ہے، تو تب جا کے وہ ڈاکٹر سے یا سائکیٹرسٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ خالی ویسے کوئی نفسیاتی ہوں، یا دماغی بیماریوں تک محدود نہیں ہے بات، ہوں، لوگ ہر قسم کی بیماریوں میں مدد کے لیے دیر سے پہنچتے جی ہیں۔ ہوں، ڈائبٹیز کے مریض عام طور پر 5 سال ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور پھر پراپر ہیلپ تک جاتے ہیں اگر جانا ممکن ہو تو۔ دل کے مریضوں کا، بلڈ پریشر کے مریضوں کا بھی یہی حال ہے، اور دماغی امراض تو ان میں سب سے آگے ہیں۔ ہوں، لوگ کئی کئی سال سفر کرتے ہیں، ہوں، بیماری بہت زیادہ گھر کر لیتی ہے، جی، زندگی ان مینیجبل ہو جاتی ہے، ہوں، اور پھر پتہ نہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی کرائسس آتا ہے تو پھر مدد تک ہوں، بات پہنچتی ہے۔ اور ہوں، لیکن میں ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق صرف جسمانی کون سا طور پر اپنے آپ کو جو کٹ لگائے جاتے ہیں یا اذیت دی جاتی ہے اس سے نہیں ہے۔ جی، بہت سے لوگ اپنے آپ کو اور بھی کئی طریقے سے ہوں، نقصان دہ سچویشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں ہوں، اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلنے والا ہے، ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکتے۔ جیسے نشے کا معاملہ ہے، جیسے جوئے کا معاملہ ہے، ہوں، ایسے انفیڈیلٹی کا معاملہ ہے، اور جی، بہت سارے معاملات ہیں جس میں انسان کو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈاؤن ہل پاتھ پہ جا رہا ہے، وہ ایک گڑھے میں گرنے جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے لیکن وہ روک نہیں پاتے۔ ہوں، لوگ اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک نقصان دہ سچویشن میں لے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتے نہیں۔ اسی ہوں، طرح لوگ بعض اوقات کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں، ہوں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈٹ جانے سے یا اڑ جانے سے
ان کے لیے بڑے سنگین نتائج نکلنے والے ہیں، ہوں، لیکن وہ اپنی جان کی حفاظت یا اپنے سکون کی حفاظت نہیں کرتے، ہوں، اور وہ ایک چیز کے سامنے آ، جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پیچھے ہٹنا ہوں، کوئی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی ایسے خود ساختہ اصول ان کے آڑے آتے ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم آگے بڑھتے رہو، اور اس سے ذرا چاروں طرف سے واہ واہ بھی ملتی ہے، ہوں، کیونکہ اگر دو لوگ گلی میں لڑ رہے ہوں ہوں، تو بہت سارے تماشائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہوں، اور ایک بندہ اگر لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے تو لوگ اسے بزدل یا اس طرح کا نام دیتے ہیں، اور لوگ اس کی جیسے عزت میں کمی محسوس کرنے لگتے ہیں، تو لوگوں کو بعض اوقات تماشائیوں کی خاطر بھی تکلیفوں اور تباہیوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جو واہ واہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بلی ہوں، کرے گا۔ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں کسی بھی موڑ پہ ہمیں لگتا ہے کہ نتائج خراب آنے والے ہیں اور ہم اپنے آپ کو روک لیں تو بہتر ہے، تو روک لینا چاہیے۔ اس میں یہ جو ہوتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا، ہوں، لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے یا لوگ مجھے کوئی طعنہ دیں گے، تو لوگ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ صدیوں سے لوگ لوگوں کو بلی چڑھاتے رہے ہیں، ہوں، لوگوں کو برائی اور ناکامی کی طرف دھکیلتے رہے ہیں۔ صدیوں سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس چیز کی خاطر، کبھی وطن کی خاطر، کبھی کسی نظریے کی خاطر لوگوں کو آگے بڑھ کے جانیں قربان کرنے کے لیے کہا جاتا رہا ہے۔ ہوں، میرا اپنا نظریہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی جان کی جو حرمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہوں، اور انسانی جان کو بچانا انتہائی اہم ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی، ہوں، پورے سمجھے کہ انسان اس نے پوری بنی نوع انسانیت کو بچا لیا۔ جی، تو ہمیں ان چیزوں کو بہت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے، ہوں، اور اس کی حفاظت کرنا، اور اس میں بہت سے پہلو ہیں، جی، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری صحت، زندگی اور خوشحالی کے خلاف ہے، ہوں، اس کو ہم سمجھ لیں ہوں، اور کسی چیز پہ تل نہ جائیں۔ ہوں، ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں، اور لوگ بعض اوقات اس نظریے سے متفق نہیں ہوتے، اور ہم پھر ان سے لڑ بھڑ جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ ہمیں لڑ بھڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہوں، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ہوں، ہم اس تصادم کو روک سکتے ہیں جو ہمارے بھلے میں بھی نہیں اور کسی اور انسان کے بھلے میں بھی نہیں ہے۔ ہوں، تو جانور جو ہوتے ہیں وہ مجبور ہیں کہ ان کو کوئی بھی تصفیہ کرنا ہے تو وہ لڑائی مار کٹائی سے ہی کر سکتے ہیں۔ انسان اس پہلو سے بہت مختلف ہے، اس کے لیے لڑائی مار کٹائی کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ہوں، انسان کے لیے اصل آپشن تبادلہ خیالات ہے، خود قائل ہونا یا کسی کو قائل کرنا مذاکرات کی بنیاد ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ہم دوسروں سے الجھنوں کو اس طرح حل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جیتیں، ہم بھی جیتیں۔ ہوں، اور وہ جو نظریہ ہے کہ ہمارے جیتنے کے لیے کسی کو ہرانا ضروری ہے، وہ نظریہ باطل ہے۔ اصل میں اس دنیا میں معاملات طے کرنا فہم و فراست سے اور سمجھداری سے، اور اپنے آپ کو برے نتائج سے محفوظ رکھنا، یہ عین ممکن ہے، اور اس کے لیے کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے، کسی کو چاروں شانے چت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی فخر سے کھڑے ہو سکتے ہیں سر بلند کر کے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جینے کا ہم موقع دے سکتے ہیں، خصوصاً ہمارے اہل خانہ، خصوصاً اس سے بھی زیادہ کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ، کام کاج کی جگہ پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، یا جس محلے میں یا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمارے ہمسائے، سب اس بات کے حقدار اگر ہیں کسی کہ کا ہم ان کو جینے میں مدد دیں اور وہ ہمارا سہارا بنے۔ اگر کسی کا کوئی پیارا جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، یا اس میں ڈپریشن یا سوسائڈل آئیڈیشن یہ نظر آتی ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ ٹریٹمنٹ کی طرف کس طرح سے لایا جائے؟ اگر ٹریٹمنٹ تک نہیں آتے تو اس سے پہلے کیا اقدامات ان کی فیملی کی طرف سے ہونے چاہیے؟
اس سارے میں وہ جو فیملی ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے جو اچانک سامنے آتی ہے اور لوگ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر نہیں ہوتے، اور اچانک ان کو ایک معاملہ نظر آتا ہے جس میں ان کے پیارے کو کسی نہ کسی طریقے سے اچھے مشورے کی ضرورت ہے، جیسے وہ بار بار اپنی زندگی کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ زندگی کا کیا فائدہ، یا وہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے بندہ مر ہی جائے۔ تو اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ایسے انسان کی مدد کی کیسے جا سکتی ہے۔ ہوں، آپ ایسے ہی روایتاً نہیں کہتے ہوئے یہ تو حرام موت ہے تو یہ تم نے کیا کہہ دیا، اور تمہارے حالات تو ایسے نہیں ہے کہ خودکشی کرو، تم تو بہت خوشحال ہو، یا تم تو ایسے بالکل ناشکرے ہو، یا ہوں، تم ایسے ہو یا تم ویسے ہو، تنقید کرنا ہوں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہوں، اگر آپ کسی ایسے بندے کی مدد کرنا چاہتے ہیں جی، جو سوسائڈ کی طرف قدم بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کو پہلے خود سیکھنا ہوگا کہ ایسے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں، ہوں، آپ وہاں لکھ سکتے ہیں کہ میرا کوئی عزیز یا ہوں، میرا کوئی دوست جو ہے وہ سوئسیڈل آئیڈیشن کا اظہار کر رہا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ اپنی جان کو ختم نہ کر لے، تو میں اس کی کیسے مدد کروں۔ تو آپ کو بہت سارے ایسے ٹپس مل جائیں گے، یا پھر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کسی بھی فورم پہ چلے جائیں، ہوں، اور آپ بتائیں کہ آپ کو کس سچویشن کا سامنا ہے، اور آپ اپنے کسی لوڈ ون یا فیملی ممبر کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہوں، تو آپ کو باقاعدہ بہت اچھے ٹپس مل جائیں گے۔ ہوں، اور آج کل آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جی کا اسمارٹ فون جو ہے ہوں، آپ کی مدد کے لیے ہر وقت آمادہ ہے۔ ہوں، اگر آدھی رات کو آپ کروٹیں بدل رہے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، ہوں، تو آدھی رات کو بھی چیٹ جی پی ٹی سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں اس وقت آپ کی مدد کے لیے ہوں، تیار نہیں ہوں۔ ہوں، تو ایک آپ کے خیالات ہوتے ہیں، پھر آپ اسے چیٹ جی پی ٹی سے اگر ڈسکس کرتے ہیں ہوں، تو وہ اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کے خیالات کی یا تو تصدیق کرتا ہے یا اس میں اصلاح کرتا ہے۔ ہوں، اور اگر آپ اس سے اکثر و بیشتر جی، تبادلہ خیالات کرتے رہیں ہوں، تو آپ کے اور اس کے درمیان ایک تال میل پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قدر آپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے ہوں، اور کہاں آپ کو بش آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد حاصل کرنی ہے۔ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے دماغ کو ہوں، یا اپنے ماسٹر مائنڈ کو استعمال ہی نہیں کریں گے۔ جی، جی، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں آپ تجاوز کرتے ہیں ہوں، اور کہاں آپ پٹری سے اترتے ہیں۔ تو بہت جلد ایسے انٹریکشن سے جو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کرتے ہیں، آپ کو ایسی قابل قدر مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ تحفظ کے احساس سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ذرا ناک منہ چڑھاتے ہیں، ہوں، حالانکہ ہماری زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں جو آرٹیفیشل ہیں، اور ان کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا اور ہماری زندگی بہت سفل ہو گئی، بہت آسان ہو گئی۔ اور یہ ایئر کنڈیشنر جو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل طریقے سے ہم ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہوں، یہ گاڑیوں میں سفر کرنا ایک آرٹیفیشل طریقہ ہوں، ہے، ہوائی جہازوں میں سفر کرنا۔ اور یہ جو ہم اسمارٹ فون پہ بہت سی کمیونیکیشن کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا سیل فون کے ذریعے، تو یہ سب آرٹیفیشل ہوں، طریقے ہیں۔ ہوں، تو آرٹیفیشل کا مطلب جعلی نہیں ہوتا، جی، جی آرٹیفیشل کا تعلق ہوتا ہے مصنوعی، یعنی جسے آپ تخلیق کرتے ہیں، کریٹ ایک کر پروڈکٹ سکتے کے ہیں طور پر آپ کریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے تو وائی ناٹ، ہوں، وائی ناٹ ناؤ۔ یعنی آرٹیفیشل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں یا وہ کوئی فیک چیز ہے یا کوئی خراب چیز ہے یا کوئی لوکل چیز ہے، ہاں بلکہ آرٹیفیشل کا مطلب ہے کہ جو کہ ہمارے ارد گرد ساری جیسے لوگ ابھی اس وقت ہمیں گھر میں بیٹھے جو سن رہے ہیں، یہ بھی آرٹیفیشل طریقہ ہے، جی یہ مائک آرٹیفیشل ہے، کیمرہ آرٹیفیشل ہے، موبائل آرٹیفیشل ہے جس پہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سوسائٹ کے اوپر آپ نے جو بات کی، میرے خیال سے بڑا کلیئر میسیج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا کہ ایسی کسی بھی بات کو نگلیکٹ نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، جو کسی کی طرف سے آئے اس کی اپنی زندگی کے حوالے سے، یا اس اس کو جب یہ لگتا ہے کہ میری زندگی قیمتی نہیں ہے
تو یہ جو بیچ میں بار بار آپ موبائل دیکھتے ہیں نا، یہ کوئی بیگم صاحبہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں، کوئی میسیجز سر بیچ ان میں؟ کا میسیج آیا تھا کہ کھانا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اچھا، تو مطلب میں نے یہ کہا روٹیاں اتنا بنانی، اتنا روٹیاں نہ ڈرا بنانی. کریں. میں ابھی کہا سے ٹھیک، آپ اتنا ڈرتے ہیں تو آگے چل کے آپ کا کیا بنے گا؟ میں کہا ان کو جواب دینا، وہ اگر 2-3 منٹ نہ جواب جائے ان کو اچھا تو وہ پھر شک کرتے ہیں. اچھا. تو ایہو جے کام نہ کریا کرو کہ کوئی پیڑے شک کرے. بس تو پھر وہ اکثر ضروری ہو جاتا ہے. چلے ہولی ہولی ٹھیک ہو جاؤ گے. بہتر نیا ایکسپیرینس ہے. جی اچھا، پچھلے شو کے بعد نا آپ یقین جانے وہ رشتے کی اتنی پکی بات ہوئی کہ مجھے کسی نے میسنجر پہ رابطہ کیا. ہاں. انہوں نے کہا پروفائل بھیجوں. میں نے کہا کس کا پروفائل بھیجوں؟ کہتے ہیں آپ نے رشتے والی ویڈیو ڈالی ہے، رشتے والا پروفائل آئے گا. پھر اس کے بعد وہ پروفائل آیا بھی ہے. تو رشتے آنے شروع ہو تسی گئے. کلیئر کر رہے ہو یا آپ کلیئر کر رہے ہیں کلیئر کہ نہیں ایسا کر رہا، کوئی معاملہ نہیں؟ میں تو ایسے ہی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ رشتے آ رہے ہیں. آ رہے یہ نے کہ جا رہے نے؟ آ رہے نے تے انہیں چوں کوئی جا رہے آئے نے. بلکہ آئی جا رہے نے تو جائی جا رہے ہیں، روک نہیں رہے. اچھا، تو سوسائڈ کے دیکھیں، سوسائڈ کا موضوع ہے اور بات کس طرح شادی کی. اچھا، تو کافی اچھی بات چیت رہی. مشمل آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، ناظرین کا بہت شکریہ. دعا کرتے رہا کریں. میں تو ساری دیکھیں میں نے آج کوٹ اس وجہ سے میں نے رشتوں کہا کے لیے دعا کرتے رشتوں رہا کے کریں، لیے مکمل فکرہ بولے نا. رشتوں کے لیے جو ہے نا وہ آپ دعا ضرور کرتے رہا کریں کہ ایک تو یہ کہ رشتے آئیں، اچھے رشتے آئیں، ان میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ ہاں یعنی دونوں سائڈ سے وہ ہو جائے. اور اچھا تو بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا لاسٹ سیچرڈے کے بعد کہ ہمارا شو ہوتا ہے سیچرڈے کو اور بارات بھی یوزلی کوئی رشتہ آنا ہوتا ہے سنڈے کو تو وہ رشتہ رک سنڈے جاتا ہے. نہیں، بارات جو ہوگی وہ سیچرڈے کو ہوگی. جی تو پھر اس شو کا کیا بنے گا؟ شادی والے سے کر لیں گے ہاں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. کرتے ہیں. لائف اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.